میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے آج کے مہمان فیصل آباد میں مفتی جنید اقبال صاحب، تقریباً میرے تمام بائکر بھائی اور جتنے بھی میری فرینڈ لسٹ میں علماء کرامہ سبھی جانتے ہوں گے مفتی جنید اقبال صاحب کو. تو خوش آمدید فیصل آباد میں. ملنے کی خواہش تھی، آج کافی سال بعد ان سے ملاقات ہے. ملاقات پہلے ہوئی ہی نہیں کبھی، تو فیس بک پہ ہی یا واٹس ایپ پہ ہی ملاقات ہے. تو آج پہلی دفعہ ملاقات ہے. جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا آج الحمدللہ. تو ان سے آج ایک نصیحت بھی لینی ہے اور کہہ لیں کہ ایک دین کی معلومات ہے وہ لینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ کہ آج کل جس طرح کے ماحول چل رہا ہے، جس طرح کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، کچھ لوگوں کے انفرادی مسائل ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑی کامن چیز نوٹ کی بغض ہے. بغض. تو میرا بس سمپل یہ سوال ہے کہ یہ بغض پیدا کیوں ہوتا ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ شبیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اس محبت کو قبول کرے. سوال جو آپ نے کیا بغض کے حوالے سے، تو اس میں دو تین چیزیں یاد رکھیں. بغض کہتے ہیں دل کی نفرت کو نا. کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے نفرت کرتا ہے تو اس کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو آپس میں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسلمان کیونکہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور معاشرہ مل کے ہی بنتا ہے. کبھی بھی انسان، کیونکہ دو قسم کے جاندار ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں گروپ میں رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہ سکتے، اور کچھ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. انسان ان میں سے ہے جو گروپ میں رہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا بھی حکم دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مریض کی تیمارداری کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ جب آپ سے نہیں ملنے آ سکتا آپ اس سے ملنے جائیں. یعنی یہ ملے گا، وہ آتا نا حدیث میں کہ اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری عمر بھی بڑھے گی. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی جو کریشن ہے نا، اس کی جو تخلیق ہے وہ ہوئی اس طرح. اب اس کو ساتھ مل کر گل مل کر رہنا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان وہ بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ آتا نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں کہ شیطان جو ہے نا ایوں کیا بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ نہیں چاہتے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا ہو ایک دوسرے کے خلاف. اور حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. تو دلوں کی نفرتیں اس کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں. یہ کئی دفعہ تو کسی کی ذاتی افعال کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب اگلا بندہ جو ہے نا وہ حرکتیں ایسی کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ نفرتیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہماری جو زیادہ تر نفرتیں ہیں نا، وہ کسی خاص اس طرح کے سبب کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ اس کی ترقی کی وجہ سے ہیں. یعنی اس کو کوئی اچھی چیز مل گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اس کو کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ یہ ہوتا کب ہے کہ جب میرا یقین نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا ہے اور 20 روپے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیے ہیں، مثال کے طور پر 20 روپے نازل کیے ہیں، اور 20 روپے میں سے 8 روپے آپ کے ہیں، 12 روپے میرے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میرے جو آپ کو 8 روپے مل رہے ہیں اس میں سے جو ہے نا وہ 2 روپے جو میرے مطلب 12 روپے ہیں اس میں سے 2 روپے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کی اب یہ جو خواہش ہے کہ یار میرے اس بندے کے جو 12 روپے ہیں وہ مجھے مل جائیں، یا مجھے جو 8 روپے مل رہے ہیں وہ اس وجہ سے مل رہے ہیں کہ اس بندے کو 12 روپے مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 20 روپے والی میں نے مثال دی ہے یہ صرف ایک جسٹ مثال ہے. اس طرح کی مثال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ جو ہے وہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے رہا ہے، مجھے بھی دے رہا ہے. آپ کو جتنا دے رہا ہے نا وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، مجھے جتنا دے رہا ہے وہ میری ضرورت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دے، ہر بندہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر بندہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق سوال کرے، آپ کو جتنا چاہیے آپ مانگ لیں اللہ سے، مجھے جتنا چاہیے میں مانگ لوں، بھائی کو جتنا چاہیے میں مانگ لیں، ہر بندہ اپنا سوال کر لے، اللہ سب کو دے بھی دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آنی ہے جتنی ایک سمندر میں بندہ سوئی ڈبوتا ہے
اور اس کو نکالتا ہے جتنا پانی اس کے ساتھ لگایا نا صرف اتنی کمیاں نہیں, ابھی سارا سمندر باقی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے نا اس پر راضی رہنا, اس کو قناعت کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے, کیونکہ دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا. ہم اس پہ راضی رہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں جتنا مرضی حسد کر لوں, جتنا مرضی بغض کر لوں, جتنی مرضی نفرتیں کر لوں, مجھے کسی دوسرے کا رزق نہیں ملنا الا کہ میں حرام طریقے سے کوشش کروں اس کو جو ہے نا وہ جا کے مار کے اس کا مال لے جاؤں. تو اس طریقے سے کیا ہے, پوری کبھی نہیں پڑے گی, برکت کبھی نہیں آئے گی, پھر ایک وقت ہے میں مر جاؤں گا. یہاں تو بندے نے مال اکٹھا کر کے ہمیشہ جینا ہے نا, اس طرح قارون ہے, باقی لوگ ہیں سارے, وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے گئے ہیں, اور کیا لے کے گئے ہیں ساتھ. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے ایک بندہ بڑا امیر ترین ہے اور اس کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں, پیسے بھی ہیں, بڑے ڈاکٹرز بھی ہائر کر سکتا ہے, بڑا ہاسپٹل بھی اس کو جو ہے نا ساری مشینری اس کے اندر موجود ہے, لیکن سارا پیسہ, رشتہ دار, مشینیں, ڈاکٹرز, تھوڑی دیر بعد آ کے وہ کیا کہتے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب کہ سوری ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکے. تو پتہ کیا چلا کہ جتنا مرضی جمع کر لیں وہ ادھر ہی رہ جانا. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین, توکل, بھروسہ, اعتماد, اور اس دنیا میں جتنا, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جواب لمبا ہو رہا ہے آخری بات کروں گا, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بکری گھر کے اندر ذبح کرنے کا حکم دیا اور آپ سن چلے گئے. بکری ذبح ہوئی, اس میں سے کافی صدقہ ہو گیا, کچھ تھوڑا سا بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے بچا؟ تو کہا یہ ایک ران بچی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچی ہوئی نہیں ہے, جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچی ہے. تو ڈیفینیشن چیک کریں, آپ کے اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ اصل زندگی ہے, کیونکہ آگے جا کے رہنا ہے نا. تو بغض پیدا ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ میں اپنے اس پر راضی نہیں ہوتا, پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, یار اس کو یہ چیز کیوں ملی, اس کو یہ نہیں ملنی چاہیے. حسد, بغض, کینہ, دل کی نفرتیں, یہ ساری چیزیں وہ اسی وجہ سے ہیں. تو ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہے, اور جتنا ملا ہے اس پہ کوشش ہر بندہ کرے, زیادہ حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی درمیان میں بات بھی بتائی ہے کہ بغض پیدا ہونے کی مین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جس کے ساتھ آپ گھوم پھر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی بھائی ہے, بہن ہے, یا کوئی بھی لگا لیں دوست ہے, تو وہ اس کی حرکتیں ایسی ہے کہ اس سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے. تو اب ہم نے, ہمارے کرنے والا یہ کام ہے کہ ہم نے اس کو دھتکارنا ہے, یا اس کو سنوارنا ہے, یا اس کو کیسے مینج کرنا, اس کو گائیڈ کیسے کرنا, تاکہ وہ بھی آخر صلہ رحمی کا بھی یہی حکم ہے نا کہ کوئی بندہ بے شک وہ اچھا بھی نہ ہو, اس کے باوجود وہ آپ کا قریبی ہے, کوئی رشتہ دار, بہن بھائی ہے, تو اس کو ساتھ لے کے ہی چلنا. تو اس صورت میں ہم اس بغض یا نفرت کو کیسے ادھر ادھر ڈالیں گے, یہ بھی آپ نے تھوڑا سا, مہربانی, آپ نے کافی ٹائم دیا, یہ بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ کو برکت دے. دیکھیں لوگوں کی نا 3 قسمیں ہوتی ہیں, 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ عقل مند اور حکمت سے بھرپور لوگ کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کو اگر آپ کچھ نہ بھی کہیں نا, ان کو اشارے سمجھ میں آتے ہیں. یہ لوگ آپ کی آنکھوں کے اشارے سمجھ جائیں گے, آپ کی طبیعت کو سمجھ جائیں گے, آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز کو سمجھ جائیں گے, اور یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لیں گے. اس کو پتہ لگ جائے گا یار یہ بندہ نا اس چیز کو پسند نہیں کر رہا, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ بندہ, اچھا میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں نا, جب آپ اکتا جائیں گے نا تو آپ کے چہرے سے یہ نمایاں ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار اب یہ بندہ میری بات سننا نہیں چاہ رہا, اب یہ بندہ میرے سے بات کرنا نہیں چاہ رہا, تو چھوڑ دیں. یہ ہوتی ہے حکمت عملی. ایک قسم ہوتی ہے لوگوں کی یہ. دوسری قسم ہوتی ہے جن کو بتانا پڑتا ہے, جن کو آپ کہنا پڑتا ہے یار بھائی چلیں, اب چلنا چاہیے تھوڑا ہمیں, خیال رکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں یار ہم نے نہیں ماننا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, جانا وہ نہیں مانتے. یہ وہ والے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر تو آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ان کو زبردستی منا سکتے ہیں, آپ کی اولاد ہے آپ اس پہ سختی کر سکتے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے گھر والے ہیں, آپ تھوڑی سی سختی سے, ناراضگی سے ان کو منا سکتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو آپ منا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, پھر ان کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں طریقہ بتا دوں. ہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو دعوت دی, کتنا عرصہ دعوت دی, نہیں مانے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اور پھر جب 8 ہجری میں واپس گئے تو پھر تلواریں لے کے گئے, فتح مکہ پھر تب ہوا. تو کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, وہ لاتوں کے بوجھ جو باتوں سے نہیں نہ مانتے, وہ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں, مجبوری بن وہ پھر سختی, پھر مجبوری ہوتی ہے. اب میں اگر سختی کر سکتا ہوں, ہاں,
تو میں ان کو مناؤں ٹھیک ہے, ساتھ رکھوں, اگر نہیں تو اگر وہ ہمیشہ ان کا کام ہے وہ فتنہ فساد کینہ بغض ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکانا. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, میں نے ان کی دعوتیں کی, میں نے ان کو جو ہے نا تحفے تحائف دیے, ہر ممکن طریقہ جس سے میں اس کے دل میں جگہ بنا سکتا تھا میں نے اپنی کی ہے, لیکن وہ پھر نہیں مان رہا. اب یہاں پہ کیا ہے, شریعت کہتی ہے یار اس کو چھوڑ دیں آپ, اس کے حال پہ ٹھیک ہے, اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اب آپ نے اپنا سارا زور لگا لیا, اب وہ نہیں مان رہا, وہ جانے, اللہ تعالیٰ جانے, آپ کا کام اپنے پورا کر لیا, ٹھیک ہے. ہاں سلام دعا رکھیں, اس سے آپ نے ختم نہیں کرنا, کبھی مل گیا رستے میں سلام دعا کریں, آپ نے اس کی مجلسوں میں غلط باتیں نہیں کرنی, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی, اب وہ نہیں مان رہا تو بھائی اب ہم کیا کریں گے. جزاکم بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مزید درجات بھی بلند کرے اور آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ بڑے عرصے سے ایک سوال تھا کہ آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں ہر بندہ تقریباً کسی نہ کسی ایسی الجھن میں ہے کہ وہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میری الجھن کس ٹائپ کی ہے. تو اس لیے میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو علماء کرام ہیں, دین کی زیادہ سے زیادہ جو علم رکھنے والے لوگ, ان کے ساتھ مجلس رکھوں اپنی. تو اس لیے یہ بڑے عرصے سے میرے نا سوال ذہن میں جو ہے نا گردش کر رہا تھا, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ذریعے آج وسیلہ بنایا کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ کیٹاگرائز کس طرح کرنا ہے, کہ آپ مطلب ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں, کچھ اشاروں سے مان رہے ہیں, اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو لوگ آپ کے انڈر ہیں تو ان لوگوں پہ آپ سختی بھی مناسب سی کر کے ان کو روک سکتے ہیں, زیادہ بھی سختی کر سکتے ہیں. اگر پھر وہ سختی سے بھی نہیں مان رہے تو پھر سائڈ پہ ہونے کا حکم ہے. بس یہ اب کافی دل کو تسلی ہے اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے, ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ بھی معاف فرمائے, اور آپ جیسے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے تلقین لینے کی اور دین کی تعلیمات لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.